السلام علیکم۔ 16 فروری 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ 15 فروری 2024 یہ وہ تاریخی دن تھا جب پی ڈی ایم کے سربراہ نے اپنے تمام اتحادیوں کی ایک ساتھ لنگیاں کھینچ لیں، اور جس وقت لنگیاں کھینچی ہیں اس وقت کسی ایک نے بھی لنگی کے نیچے کچھ نہیں پہنا تھا، میرا مطلب انڈر ویئر وغیرہ نہیں پہنی چاہیے، تھوڑی بہت عزت رہ جاتی۔ یعنی جس وقت فضل الرحمان نے یہ انکشاف کیا ہے اس وقت دوبارہ سے ہی وہ حکومت بننے جا رہی ہے جو تحریک عدم اعتماد کے بعد بنی تھی۔ اس وقت بھی عمران خان کو غیر سیاسی اور غیر جمہوری طریقے سے نکالا گیا تھا۔ آج بھی دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ اسے غیر سیاسی لوگ غیر جمہوری طریقے سے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے تازہ انٹرویو میں کل کے تازہ انٹرویو میں ندیم ملک کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان نے انکشافات کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا اور بتایا کہ کس طرح عمران خان کی حکومت گرانی ہے۔ جب پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹ کر نون لیگ کے ساتھ مل رہے تھے تب باجوہ اور فیض صاحب دونوں تمام پارٹیوں سے رابطے میں تھے اور باقاعدہ بتا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ پھر ساری سیاسی جماعتوں نے حامی بھری اور تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ یعنی تحریک عدم اعتماد اصل میں باجوہ اور فیض صاحب کا آئیڈیا یا یہ کہہ لیں کہ سیاسی چال تھی جس پر مہر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لگائی۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید اقرار جرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سیاستدان جمہوریت صرف اقتدار کی کرسی کو سمجھتے ہیں جس کے لیے کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی عمران خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ باجوہ صاحب تحریک عدم اعتماد کے پیچھے تھے، انہوں نے ساری پلاننگ کی اور میری حکومت گرائی۔ یہاں تو کھیل ہی ختم ہو گیا کیونکہ مخالف ٹیم کا جو نائب صدر کہہ لیں، صدر چھوڑ دیتے ہیں، اتنا لینینسی دے دیتے ہیں پی ڈی ایم کو، نائب صدر یا سب سے اہم کھلاڑی گواہی دے رہا ہے کہ کس طرح سے سب کچھ مینج کیا گیا۔ یعنی جو ارشد شریف شہید کہتے تھے کہ وہ کون تھا تو اس کا جواب وہی ملا جو ارشد شریف شہید کہتے تھے کہ وہ باجوہ صاحب تھے۔ یعنی ڈگیوں میں ملاقاتیں، گھٹنے پکڑ کر حکومتیں مانگنا، یہ سب حقیقت تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ کا رات 12 بجے کھلنا، قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا جانا، عمران خان کے ہاتھ پیر باندھ کے پی ڈی ایم کے آگے ڈال دینا اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانا، پھر جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس پر مقدمات بنائے گئے، ان مقدمات میں 30 سے زائد سال کی سزا ہوئی، پی ٹی آئی سے انتخابی نشان لے لیا گیا۔ یہ سب کچھ تحریک عدم اعتماد کے بعد سے تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ فضل الرحمان نے 2 منٹ میں ثابت کر دیا کیونکہ فضل الرحمان کا تحریک عدم اعتماد پیش کرنے میں سب سے بڑا کردار تھا جس کی گواہی وہ خود دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں تحریک عدم اعتماد میں شامل ہونے سے انکار کر دیتا تو کہا یہ جاتا کہ میں نے عمران خان کو بچا لیا اس لیے شامل ہونا پڑا۔ 16 مہینے جسے شہباز شریف نے حکومت سمجھا دراصل وہ ذلت تھی، اور اتنی بڑی ذلت کہ اب اس سے جان چھڑانا ممکن نہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب نے جو آج بیچ چوراہے پر سب کو ننگا کیا ہے، حالانکہ وجہ یہ ہے کہ ان کو کے پی میں بدترین شکست ہوئی جبکہ دوسروں کو جبری مینڈیٹ دیا گیا۔ یہ انہوں نے کوئی ضمیر کے جاگنے یا توبہ کرنے کے بعد بیان نہیں دیا، اس غم میں دیا ہے کہ اس بار انہیں دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح جبری بھاری اکثریت کیوں نہیں دی گئی، اور ایسا ہو نہیں تھا کیونکہ یہ بلیک میلرز ہیں۔ جب ان کے مفادات ختم ہوں گے تو پھر یہ اسی طرح سے پول کھولیں گے، راز فاش ہوں گے، کوئی باہر سے نہیں آئے گا بلکہ یہ باہر والوں کو بلا کر اندر کے کرداروں کو بے نقاب کریں گے۔ تو جس اقتدار کو میاں صاحب لڈو سمجھ کر بہت آسانی سے منہ کے ذریعے پیٹ میں ڈالنا چاہ رہے تھے، اب وہ کیلوں والا ڈنڈا بن چکا ہے جو پیٹ میں تو جا سکتا ہے لیکن منہ کے ذریعے نہیں۔ لازمی سی بات ہے کیلوں والا ڈنڈا منہ کے ذریعے کوئی کیسے پیٹ تک لے کر جائے گا، اب اس کے علاوہ کیسے اندر جائے گا یہ تو میاں صاحب ہی سوچ سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ حالات بڑے عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے تو پہلے سے ہی سختیاں اور پریشانیاں ہیں، ان کا لیڈر جیل میں، اسے 30 سال سے زائد کی سزا ہو چکی ہے، باہر کب نکلے کسی کو نہیں پتا، خود وہ بھی نہیں جانتا، پارٹی کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں، وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے اتحاد کی محتاج ہے، اس کے آزاد امیدواروں کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی، کچھ تو شامل بھی ہو چکے ہیں نون لیگ میں۔ 10,000 مسائل ہیں جو کہ میں اور آپ سب جانتے ہیں، مگر اب دوسری سائیڈ کے لیے بھی حالات آئیڈیل سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان لینڈ آف سرپرائز بن چکا ہے کیونکہ عمران خان کے شدید مخالفین بھی اس کی جیت کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، جماعت اسلامی کے امیدوار، کئی امیدوار، خود نون لیگی امیدوار، اور میری توقع کے خلاف سعد رضوی صاحب، اور اس کے بعد یہ فضل الرحمان نے جو کالک
اپنے ہی بنائے ہوئے اتحاد پر ملی ہے، اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، بلکہ اب تو فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور اس کے ساتھ دھاندلی کے خلاف احتجاج بھی کرے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیا ہے لوگوں کو، کس طرح سے یہ لوگ مینوپولیٹ کر کے عمران خان کو کہاں لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے تھے، نہ کہ عمران خان نے اس تمام سسٹم کو مینوپولیٹ کر کے کس نہج پہ لا کر کھڑا کر دیا، وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ مگر واپس آ جاتے ہیں فضل الرحمان پر، تو جو شخص عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیتا رہا، آج تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے، اور جس قسم کی زبان اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ بھی سننے لائق ہے۔ ویسے تو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب تو اتنا بڑا احسان لینے کے بعد اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو سمجھ سے باہر ہے۔ مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انتخابات بھی کروائے اور نتائج بھی مرتب کے سیدھے ہو جائیں، ورنہ میدان میں فیصلے ہوں گے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ بھی فضل الرحمان کی جماعت کے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فروری کو کچے کے ڈاکوؤں کی طرح ڈاکہ ڈالا گیا۔ 9 فروری کو کچے کے ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے منہ چھپاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں ڈاکہ ڈالا اور جو لوگ اس ڈاکے میں ملوث ہیں وہ نتائج کے ساتھ مطمئن ہے۔ تحریک انصاف کے ایک وفد نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی فضل الرحمان سے ملاقات کی، جس کی ویڈیو آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت اہم سیاسی پیش رفت ہے، جس کے بعد سیاسی منظرنامہ بہت حد تک بدل سکتا ہے۔ جس وقت آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک تو اس ملاقات کا اعلامیہ بھی آ چکا ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جے یو آئی کے ساتھ مل کر کے پی میں حکومت بنا لے، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ کچھ ذرائع پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پرویز خٹک کے استعفیٰ دینے کے بعد تحریک انصاف پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ کے پی میں حکومت بنا سکتی ہے، لیکن فی الحال اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا عمران خان نے مورل گراؤنڈز پر کمپرومائز کر لیا ہے یا پھر وہ نظام کے اندر رہتے ہوئے نظام کو تبدیل کرنے کا خواہش مند ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، فضل الرحمان سے اتحاد یا کہہ لیں آپ فضل الرحمان سے بات چیت اس وقت تحریک انصاف کو سیاسی طور پر فائدہ تو ضرور دے گی، کیونکہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اکیلے کہیں بھی حکومت نہیں بنا سکتی، اس کے لیے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد لازمی ہے۔ جماعت اسلامی نے تو معذرت کر لی ہے، اگر فضل الرحمان اس عمر میں انقلابی بن جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت زیادہ حیران کن ہوگا۔ دوسری جانب دفاعی تجزیہ کار خالد نعیم لودھی صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہیلنگ ٹچ نظر آ سکتا ہے، جس میں تحریک انصاف کی اپیلوں پر منصفانہ فیصلے آئیں گے، پی ٹی آئی کو اس کی سیٹیں واپس دی جائیں گی، واپسی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تحریک انصاف کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جنگ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عوام کے مینڈیٹ کو اس دور میں اس طرح دن دہاڑے نہیں بدلا جا سکتا۔ تو آنے والے کچھ دن بہت اہم ہے، کیونکہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں معاملات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، اور ان دنوں میں شہباز شریف حکومت بنا بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ دنیا کو نہ پاکستانی عوام کو، کیونکہ اس کی حکومت کو کوئی تسلیم بھی نہیں کر رہا، وہ صرف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی مار ہوگی۔ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف نے قربانی دی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ نواز شریف نے مستقبل میں مزید ذلیل ہونے سے انکار کرتے ہوئے یہ ذمہ داری بھی اپنے چھوٹے بھائی کو دے دی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو حکومت اس وقت اتنی رسوائی اور ضلالت سے بن رہی ہے اس کا اختتام اس سے زیادہ رسوائی اور ضلالت سے ہوگا، اور اس وقت بھی کوئی ایک نون لیگ کو سپورٹ کرنے والا یا ان کے حق میں کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے بن رہی ہے۔ وزیر اعظم بن کر بھی شہباز شریف نے رسوائی ہونے، اور میں یہ لکھ کر دے دوں کہ اس بار شہباز شریف 5 تو کیا 2.5 سال بھی پورے نہیں کر سکتا۔ بس اسی وجہ سے مریم نواز کے باوجی نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ لینے سے انکار کیا ہے۔ عمران خان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے معاملات، اب جو میں نے کہا تھا نا آخر میں بتاؤں گا معاملات کس نہج پہ لے کے آ گیا ہے، تو وہی سن لیں کہ معاملات اس نہج پر لے جا کر چھوڑے کہ جہاں آگے دریا پیچھے کھائی ہے، اور سیف ایگزٹ عمران خان سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا سوال بہت سے لوگوں کے لیے irrelevant ہے، لیکن پھر بھی آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ سب کر کے عمران خان کا تو جو نقصان ہوا وہ ہوا، شاید وہ پورا بھی کر لے، مگر پاکستان کا جو نقصان ہوا اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیونکہ جس وقت تحریک عدم اعتماد لائی گئی اس وقت کے حالات کیسے تھے یہ بھی عمران خان کی زبانی سن لیں، اور یہ کوئی اس کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ اس پر کئی رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔ مجھے اجازت دیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔ تو یہ سازش باہر سے ہوئی، اندر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے، اندر 3 اسٹوجز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ملے، اور بھی اس کے اندر لوگ ملوث تھے، اور تاریخ ان ساروں کو کسی کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے مل کے ایک حکومت کو کب گرایا۔ میرے پاکستانیوں یہ سنیں، ہماری حکومت کو تب گرایا جب ہماری حکومت کی، اور میں چیلنج کرتا ہوں
سب سے بہترین پاکستان کی پرفارمنس تحریک انصاف کی حکومت کی تھی. ہماری اکانومی صحیح طرف جا رہی تھی. 5.6% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی. نہ نون لیگ نے اس کا کبھی مقابلہ کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا. ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس نہیں ہوئی. کبھی پاکستان میں اتنے باہر سے ڈالرز نہیں آئے. 31 ارب ڈالر ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں بھیجی. 31 ارب ڈالر. ہم جب حکومت میں آئے تھے 19 ارب ڈالر تھی. اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اکٹھا کیا